مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ وہ 728 ہے جن کی ریکوری ہوئی ہے اور ٹوٹل ڈیتھ انفارچونیٹلی 172 تک پہنچ چکے ہیں۔ اس طریقے سے میں جو ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے اس کے حوالے سے ہم نے اس کو انشاءاللہ تعالی آگے 10,000 تک بڑھانا ہے۔ مئی کے مہینے میں انشاءاللہ تعالی یہ 2,000 ہو جائے گی۔ ابھی بھی 1,000 سے اور 1,500 کے درمیان ہماری جو ہے کیپیسٹی پہنچ چکی ہے، تو 2,000 تک آئندہ چند دنوں میں پہنچ جائے گی، اور پھر اس طریقے سے ہماری یہ جو تعداد ہے یہ 5,000 تک آئندہ ہفتوں میں، اور پھر اس طرح ہم نے اس کو انشاءاللہ تعالی وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی جو انسٹرکشن ہے انہوں 10,000 تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا جو ہے اس حوالے سے میں بات کروں گا کہ ہماری جو اس وقت پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ہو رہا ہے کہ غریب دہاڑی دار، ریڑھی لگانے والا، ٹھیلے لگانے والا، وہ مستحق لوگ ان کا کوئی پوچھ رہا ہے، اور وہ پرائم منسٹر عمران خان کا وہ ویژن ہے جنہیں احساس کے جو ہمارا احساس ایمرجنسی کیش پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک تو یہ پروگرام انتہائی ٹرانسپیرنٹ ہے جس کا تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتا، دوسرا یہ ہے کہ یہ مستحقین تک پہنچ رہا ہے، اور اس کا جو میکانزم ہے وہ اتنا فلٹر ہے 15 جگہوں پہ کہ وہ مستحقین تک پہنچ رہا ہے۔ اور اس طریقے سے خیبر پختونخوا کا جو ہمارا سیکنڈ فیز ہے اس میں ہم نے 6,000 دینے ہیں، اور ہماری جو زکوٰۃ کی ہے 29,000 سے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے وہ 1,00,000 تک کر لی ہے، 12,000 وہ اس پیکج کے علاوہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی تک جن چیزوں میں ہم نے نرمی کی ہوئی ہے اس میں ہم نے اس کا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے جن چیزوں میں ہم نے نرمی کی ہوئی ہے اس حوالے سے ہم نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ اس میں جو ایس او پیز ہے اس کا خیال رکھا جائے، اور یہ ہم اپیل بھی کرتے ہیں، ریکویسٹ بھی کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے بار بار اس چیز کی طرف کہا ہے، لیکن ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس ایس او پیز کا کوئی غلط فائدہ اٹھائے گا اور اس کی وجہ سے یہ جو کورونا وائرس ہے، یہ ہمیشہ کی طرح میں کہہ رہا ہوں، یہ ہم خود گھر سے باہر نکل کر، یہ ہمارے گھروں میں نہیں آتا، ہم خود لینے جاتے ہیں، اور اس وقت ماہ رمضان کے مہینے میں بالکل جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اسپیشلی پشاور کے حوالے سے یہاں پہ جو ہمارے پاس رپورٹس آ رہے ہیں وہ کافی جو ہے نا تشویشناک ہے۔ تو اس میں ہم نے ایٹ اے ٹائم 2 جنگ ہم لڑ رہے ہیں، ایک ہمارے جو اس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے اس میں ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے انسٹرکشن ہے، ایک طرف ہم نے غربت، افلاس، اس کو ہم فیس کر رہے ہیں اور اس کو ہم ایڈریس بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور دوسری طرف جو کورونا وائرس کے خلاف جنگ ہے وہ بھی ہم فرنٹ فٹ پہ، ہماری حکومت وزیر اعلیٰ صاحب کی قیادت میں ہم خود گراؤنڈ پہ ہیں۔ تو اسی لیے میں یہ چاہوں گا کہ اس میں جو، اور دوسرا میں یہ بھی کلیئر کروں کہ جو ہم نے آرڈیننس لے کر آئے ہیں اسپیشلی جو ذخیرہ اندوزوں کے اور پھر منافع خوروں کی میں بات کروں گا، اس کے اوپر کڑی نظر ہے ہماری، اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، اس کی جو مانیٹرنگ کی سسٹم ہے وہ پورے صوبے میں ہم چیک کر رہے ہیں، ترسیل کا جو سسٹم ہے وہ ہم چیک کر رہے ہیں، وہ 2 ڈیش بورڈ جو آن لائن ڈیش بورڈ لگے ہوئے، ایک چیف سیکرٹری صاحب کے ہاں وہ مانیٹر کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ایڈیشنل چیف سیکرٹری، اور اس کے ساتھ ہمارے جو وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب ہیں ان کے آفس میں لگا ہوا ہے، تو یہ 24/7 ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور یہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ بالکل ان پہ ہمارا نظر ہے، اگر کسی نے اس کی خلاف ورزی کی، ذخیرہ اندوزی کی کوشش، تو اس کو وہی سزائیں جو ہم نے آرڈیننس میں آلریڈی 3 سال قید، 50% جو سامان اس سے ملے گا ضبط ہوگا، اس میں 50% اس کا جرمانہ، اور تیسرا یہ کہ بغیر وارنٹ کے اس کے اوپر چھاپا لگے گا اور اس کا جو ذخیرہ اندوزی کا جو مال ہوگا وہ ضبط ہوگا، اور جو اس کی انفارمیشن دے گا
اس کو اس ضبط شدہ مال میں سے 10% انعام ملے گا. تو اس کے اوپر بھی ہماری اسٹرکٹلی پالیسی ہے. علماء کی جو مختلف مکاتب فکر کے جو علماء ہیں ان کے ساتھ پہلے میٹنگز ہوئی ہے. کل ہمارے گورنر صاحب شاہ فرمان صاحب نے میٹنگ کی ہے. جو 22 نکات ہے اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے جتنے بھی ہمارے ساتھ علماء ہیں وہ ہمارے ساتھ مکمل کوآپریشن کر رہے ہیں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ صوبے لیول پہ بھی ہم ان کے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, اور اس کو مزید ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو. حکومت کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے, وہ یہی ہے کہ ہم اپنے عوام کو اس کرونا وائرس سے جو ہے وہ تحفظ فراہم کرے. تیسرا جو ہے وہ ہے جو افغانستان سے ہمارے بھائی پاکستانی آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں, ان کے لیے ہم نے کوارنٹائن سینٹر وہاں پہ قائم کیے ہیں. 7 کوارنٹائن سینٹر ہے وہاں پہ, پھر آئسولیشن جو ہے وہ ہم نے وہاں پہ سینٹر قائم کیے ہیں, اور پھر ہائی ڈپینڈنسی ہاسپٹلز ہم نے وہ کیے ہوئے ہیں. تو وہ جو آ رہے ہیں ان کے کورونا ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, جن میں نیگیٹو آ جاتا ہے ان کو ان کے گھروں کو بھیجا جا رہا ہے, اور جن میں پازیٹو آتا ہے ان کا پھر وہ 14 دن کے لیے کوارنٹائن, اور اس طریقے سے اگر انہیں علامات آتے ہیں تو اس کو پھر اس میں ہم ہاسپٹلز میں ہائی ڈیپینڈنسی میں شفٹ کرتے ہیں. اس طرح گلف اسٹیٹ سے جو ہمارے بھائی آ رہے ہیں پشاور ایئرپورٹ کے ذریعے, ان کے لیے دورانپور میں ہم نے پورا انتظام کیا, اور مختلف جگہوں پہ پشاور میں ان کا بھی یہی سلسلہ ہے کہ وہ جیسے آئیں گے وہ اپنا ان کا ملک ہے, جتنے بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ہمارے صوبے کے لوگ ہیں وہ جو بھی آئیں گے, لیکن ان کے لیے جو SOPs ہم نے رکھی ہوئی ہے کہ ان کا پہلے ٹیسٹ ہوگا, کوارنٹائن ہوں گے, ٹیسٹ ہوں گے, اور اس کے بعد جیسے جیسے ان کے کلیئر ہوں گے تو ان کو گھر بھیجا جائے گا, اور جس طرح وہ صحتیاب ہوں گے جو ٹائم ہوگا پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ ٹیسٹ کیا جائے گا, تو پھر جس طرح وہ کلیئر ہوں گے اس کو پھر اپنے گھروں کی طرف جو ہے نا بھیجا جائے گا. اس طریقے سے ہم نے جو آج آزادی صحافت کا عالمی دن ہے, اس حوالے سے میں خیبر پختونخوا حکومت وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی قیادت میں ہم آزادی صحافت پر مکمل یقین رکھتے ہیں. آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر میں ان صحافیوں کی خدمات جو ضرور اس وقت کروں گا, جس میں ہمارے پشاور کے صحافی ہیں جن میں کرونا وائرس پازیٹیو آیا ہے دوران ڈیوٹی, ان کے مکمل ہم نے یہ وہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کا مکمل خیال رکھ رہے ہیں. میں نے کل ہی میٹنگ بلائی تھی خیبر یونین آف جرنلسٹ اور پشاور پریس کلب کے جتنے ہمارے وہاں کے عہدیدار ہیں, میری ان کے ساتھ بات ہوئی ہے. ان کے لیے ہم نے طریقہ کار اور مکمل طور پر خیبر پختونخوا کی حکومت وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی قیادت میں اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ ہے. آزادی صحافت ملک اور قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے, اور پاکستان بھی صحافت کی آزادی پر یقین رکھتا ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی آزادی صحافت کے لیے ہم نے سٹیپس لینے اور انشاءاللہ لیں گے. تو اس طریقے سے میں یہ بھی ذکر کروں گا جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کمی ہوئی ہے, اور وہ جو کمی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہم نے جو یہاں پہ ٹرانسپورٹ کے ریٹس ہیں جو کرائے ہیں وہ آلریڈی جو ہمارے ٹرانسپورٹ کے جو وہ ہے محکمہ ہیں انہوں نے اس کے لیے وہ ریٹ وہ کر دیے, ڈیسائیڈ کر لیے, اس پہ عمل درآمد ہوگا. اور اس طریقے سے جو ہمارے بین الاضلاع یا بین الصوبائی جو ٹرانسپورٹ جو گڈز ٹرانسپورٹ جو ترسیل جس میں سامان آ رہا ہے اس کے بھی جو کرایہ ہیں وہ ڈیفینیٹلی جب ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں جتنے وہ کم ہوئی ہیں اس میں وہی کمی کرایہ میں بھی ہوگا, اور اس کا اثر پھر غریب آدمی کے اوپر بھی ہوگا. یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ جو اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا ہے, کیونکہ میرے خیال میں پچھلے حکومتوں میں کسی میں یہ مثال نہیں ملتا کہ اس طریقے سے ریٹ ایک دم انہوں نے کم کیے ہو. تو میرے خیال میں کہ اس میں جو ہے اس کا جو ڈائریکٹ فائدہ انشاءاللہ تعالی ہم انشور کریں گے صوبائی حکومت ہماری وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے قیادت میں, تاکہ اس کے عوام کو فائدہ ہو. آخر میں 2 چیزیں میں یہ کہتا ہوں کہ ایک تو اللہ کا یہ بڑا فضل و کرم ہے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس ماہ رمضان کے مہینے میں کہ جو ہمیں عمران خان جیسا وزیر اعظم دیا ہے. اس مشکل گھڑی میں یہ پہلا پرائم منسٹر ہے کہ جو بات کرتا ہے
بار بار ایک بات کرتا ہے، وہ غریب کی بات کرتا ہے، وہ ریڑھی والی کی بات کرتا ہے، وہ جو ہے ٹیلے والی کی بات کرتا ہے، وہ مزدور دہاڑی دار کی بات کرتا ہے، اور اس کے لیے جتنے وسائل ہیں وہ بروکار لے کر آ رہے ہیں۔ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا، یہ ڈکوسلے ہوتے تھے، اور اتنے ٹرانسپیرنٹ طریقہ بھی کبھی پہلے نہیں ہوا جو ہمارے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام ہے، جس طریقے سے عوام تک وہ پہنچ رہا ہے اور انشاءاللہ وہ پہنچے گا، تو اس میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس میں یہ بھی میں بتا دوں کہ اس ماہ رمضان کے مہینے میں ہمیں 2-3 چیزوں کا میں اپیل کرتا ہوں اپنے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی طرف سے، چیف منسٹر صاحب کی طرف سے، اپنے صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے، کہ ہمارے جتنے مخیر حضرات ہیں، یہ وہ وقت ہے کہ اس میں ہم دل کھول کر اپنے غریب عوام کے لیے وہ لوگ، اور پھر وہ اس کے ساتھ وہ لوگ جو سفید پوش ہے، جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ان کے لیے ہم سب کو مل کر اس وقت کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں ہمیں ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اور اس کا واحد علاج احتیاط ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے، وہاں پہ گڑ گڑانا چاہیے، اپنے گھروں سے عبادات گاہ بنانے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ تعالیٰ فضل و کرم سے ہم اس کرونا وائرس کو شکست دیں گے۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی قیادت میں، وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی انسٹرکشن پہ خیبر پختونخوا حکومت وہ تمام فیصلے کر بھی رہی ہے اور کرے گی بھی، جس میں اپنے عوام کی تحفظ، اور دوسری طرف یہ جو بھوک افلاس غربت ہے، اور جو لوگوں کے جو کاروبار اور وہ چیزیں، اس کے لیے ہم نے جو فیصلے کیے آئندہ ہم فیصلے کریں گے۔ لیکن ان فیصلوں میں جو 9 مئی کے ہے، اس پہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب پرائم منسٹر صاحب کے سامنے جو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ان کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، وہ جو بھی فیصلے ہوں گے اس میں پھر SOPs بنائے جو جائیں گے، اور ان SOPs پہ عمل درآمد کرنا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔